السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کون سی ہیں، اور مکمل تفصیل کے ساتھ ان غذاؤں کے فوائد بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اگر ہم پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں اور اگر ہم بس اس ایک سنت پر عمل کر لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، موٹاپے سے بھی بچا جا سکتا ہے اور آسان زندگی گزار سکیں گے۔ آج کی میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ کم کھانا صحت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان باتوں پر عمل کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حکیم آیا اور آ کر کچھ کھانے کے لیے دیا۔ کہا یہ رکھ لیں، یہ کھا لیا کریں، آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے 40 سال سے کبھی بھی پیٹ بھر کر بہت زیادہ کھانا نہیں کھایا، تو لہٰذا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہاضمے کے لیے کوئی چیز رکھوں یا کھاؤں۔ تو کم کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سب سے بدترین برتن وہ ہے جو انسان بھرتا ہے، وہ اس کا پیٹ ہے۔ کتنی قیمتی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، لیکن آج ہم ان باتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور موٹاپے کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ان کا پیٹ بہت باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیٹ پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی۔ تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ ہم ہیلدی رہیں۔ تو اب ان کھانوں کے بارے میں جانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے وہ تھی کھجور، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجوا کھجور کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے گا، اس شخص کو زہریلی چیزیں اور جادو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اے لوگو، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے۔ سبحان اللہ! کھجور پھلوں میں سب سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ پھیپھڑوں کو قوت بخش بنانے کے لیے بھی کھجور کو بہترین چیز ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس میں موجود معدنیات میگنیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو انسان کی بونز کو مضبوط کرتا ہے۔ بچوں کو لازمی طور پر کھجور دیں تاکہ ان کی بونز مضبوط ہوں اور صحت بھی اچھی ہو۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی کھجور بہت فائدہ مند ہے، دل کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ نیکسٹ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ ہے دودھ۔ دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ ڈرنک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دودھ ایک ایسا مشروب ہے جو پینے اور بھوک مٹانے دونوں چیزوں کے لیے بہترین ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم لوگ گائے کا دودھ ضرور استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا بھی ہے۔ تو دودھ کا استعمال ہر عمر میں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی بونز، سکن، دانتوں اور ہیئرز کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی وہ ہے شہد۔ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ غذا ہے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور شہد میں اللہ نے بہت ساری بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ شہد میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ حلق سے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور یہ سر درد، زکام، کھانسی اور بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے۔ اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے وہ ہے زیتون۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون بہت شوق سے تناول فرماتے تھے، اور زیتون کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اے لوگو زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ زیتون کے بے شمار فائدے ہیں، ہماری صحت، ہماری سکن، دل کی بیماریوں، سانس کی بیماریوں اور کولیسٹرول میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کے امراض اور موٹاپے کو بھی دور کرتا ہے، بلڈ پریشر اور فالج سے بھی بچاتا ہے، اور بالوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بال بہت جلدی سفید نہیں ہوں گے اور سٹرونگ بھی ہوں گے۔ تو زیتون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی وہ ہے کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو بہت شوق سے کھانا پسند فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، میں ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کے ساتھ پیالے سے کدو کو اٹھا کر بہت شوق سے کھا رہے تھے۔ اس دن کے بعد مجھے کدو بہت پسند ہو گیا۔ کدو بہت ذائقہ دار اور بہت جلد ہضم ہونے والی سبزی ہے، اور انسان کے دماغ کے لیے بہت مفید ہے، دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، ہمارے جگر اور دل کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ ہے جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی کبھی بھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، جو کہ اس کے اندر اللہ نے بے شمار خزانہ رکھا ہے، جو کہ استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے، چہرے کے کیل مہاسے ٹھیک ہوتے ہیں، انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پسندیدہ غذا کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ ہے گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانوں کا سردار گوشت کا سالن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرے کی دستی کا گوشت پسند کرتے تھے۔ گوشت انسانی جسم کے لیے توانائی بخش ہے اور صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی وہ ہے انجیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کی مثال جنت کے پھلوں سی ہے، کیونکہ انجیر نہ تو چھلکا ہے اور نہ ہی اس کی گٹھلی۔ جنت کے پھلوں کی بھی یہی خوبی ہے کہ نہ ان میں چھلکا ہوگا اور نہ ہی گٹھلی ہوگی۔ انجیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ انجیر بڑھاپے کو روکتا ہے اور دبلے پتلے انسان کو صحت مند بناتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ ہے سرکہ۔ سرکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ایک حدیث ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ نیکسٹ ہے انگور۔ انگور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے۔ یہ انسان کے معدے اور ڈائجیشن کو بہتر بناتا ہے اور انسان کے خون کو صحت مند بناتا ہے، اور آدھے سر درد کو بھی دور کرتا ہے۔ اگلی چیز ہے انار۔ انار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے، اور اس کو بھی انار کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ جگر کے لیے مفید ہے، خون کو صاف کرتا ہے، دل کے لیے صحت بخش ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پانی کو بھی پسند فرماتے تھے، اور زمزم کا پانی بہت بہترین پانی ہے۔ زمزم کا پانی شفا بخش ہے، یہ پانی پی کر جو بھی دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سب کھانے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔